نیشنل جیوگرافک کی ٹیم پہلی بار ایک ایسے ریموٹ آئلینڈ پر ڈاکیومنٹری بنانے جا رہی تھی جہاں سے کوئی بھی زندہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ جب وہ لوگ ساحل کے قریب پہنچے تو آئلینڈ کے جنگل میں سے کچھ عجیب و غریب ننگے ترنگے لوگ نمودار ہوئے اور انہوں نے نیشنل جیوگرافک کی ٹیم پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس حملے میں ڈائریکٹر کی ٹانگ زخمی ہو گئی اور وہ الٹے پاؤں واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ آئلینڈ کون سا ہے اور اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود آج تک ہم انسان یہاں کیوں نہیں جا پاتے؟ زوم ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، انڈیا کے ایسٹ میں 1400 کلومیٹر دور انڈمان آئلینڈز موجود ہے۔ یہ انڈین ٹیریٹری کا ایک حصہ ہے جہاں کئی چھوٹے بڑے گاؤں موجود ہیں۔ میپ پر دیکھا جائے تو انڈمان آئلینڈز میں سب سے زیادہ آبادی والا شہر پورٹ بلیئر نظر آتا ہے، جہاں پر ایئرپورٹ بھی موجود ہے۔ یہ ایئرپورٹ ہی ہے جو انڈمان آئلینڈ کو پوری دنیا سے کنیکٹ کرنے میں بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے۔ روزانہ دنیا بھر کے جہاز یہاں لینڈ کرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے چہل پہل والے شہر سے صرف 50 کلومیٹر دور ایک ایسا آئلینڈ ہے۔ انسانوں کی وہ سویلائزیشن بستی ہے جنہوں نے اپنی ایک الگ دنیا بسا رکھی ہے۔ نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے نام سے پہچانے جانے والا یہ آئلینڈ صرف 50 اسکوائر کلومیٹر بڑا ہے، جس کو پوری طرح سے گھنے درختوں نے چھپا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہی سیٹلائٹس اور نہ ہی کسی ڈرون کی مدد سے اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس آئلینڈ پر کون سا قبیلہ رہتا ہے اور اس کے اندر ایسا کیا راز چھپا ہے، یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ ہسٹری میں یہاں کئی بار جانے کی کوشش کی جا چکی ہے، لیکن یہ قبیلہ کسی بھی آؤٹ سائڈر کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کرتا۔ یہ لوگ دیش میں آ جاتے ہیں اور تیر برساتے ہیں اور جان لینا تو ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر دنیا بسا رکھی ہے، جہاں یہ ہزاروں سالوں سے رہتے آئے ہیں۔ پورٹ بلیئر کی ماڈرن سٹی سے صرف 50 کلومیٹر دور اس آئلینڈ پر شاید آج بھی سٹون ایج چل رہی ہے، لیکن آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ لوگ باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ یہ سب سمجھنے کے لیے ہمیں نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے اتہاس میں جھانکنا پڑے گا۔ صدیوں سے یہ مانا جا رہا ہے کہ نارتھ سینٹینل آئلینڈ پر رہنے والا قبیلہ ہیومن سویلائزیشن کا وہ گروہ ہے جو ہم سے کسی دور میں بچھڑ گیا تھا۔ 26,000 سال پہلے سمندر کا لیول بہت کم ہوا کرتا تھا۔ تب یہ آئلینڈ نہیں بلکہ ایشین کانٹیننٹ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندروں کا لیول بڑھتا گیا اور تبھی انڈمان اور نارتھ سینٹینل کا تعلق ہماری دنیا سے ختم ہو گیا اور وہ ایک آئلینڈ بن کر رہ گئے۔ اس کے بعد دنیا ایک کے بعد ایک ترقی کرتی گئی، لیکن اس آئلینڈ پر رہنے والے لوگوں کے لیے یہی ان کی دنیا تھی۔ ہمیں تو ان کی دنیا کے بارے میں تب معلوم پڑا جب ایئر 1789 میں ایک برٹش شپ انڈمان آئلینڈ پہ آ پہنچی، لیکن انہوں نے نارتھ سینٹینل آئلینڈ کو وزٹ نہیں کیا کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا آئلینڈ ہے اور شاید ان کی نظر میں اس کی کوئی اسٹریٹجک ویلیو نہیں تھی۔ ایٹ لیسٹ اگلے 78 سالوں تک، ایئر 1867 میں جب انڈیا پر برٹش راج تھا، تب ان کی ایک شپ انڈین کوسٹ سے انڈمان آئلینڈ جا رہی تھی تو راستے میں نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے قریب وہ خراب ہو گئی۔ اس شپ میں 106 برٹش اور انڈین موجود تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ آئلینڈ بیابان ہے اور یہاں شاید کوئی نہیں رہتا، لیکن ان کی یہ سوچ کچھ ہی لمحے میں بدلنے والی تھی۔ ریسکیو کے انتظار میں انہوں نے کچھ دن یہیں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ تیسرے دن آئلینڈ پر چھپے قبیلے نے ان پر تیروں سے حملہ کر دیا۔ کئی لوگ مارے گئے اور کئی کو نویل ریوی نے ریسکیو کر لیا۔ نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے ساتھ یہ دنیا کا پہلا کانٹیکٹ تھا جو خون خرابے پر آ کر ختم ہوا۔ اگلے 13 سالوں تک یہاں پر کسی نے بھی واپس لوٹنے کی ہمت نہیں کی۔ پھر ایئر 1880 میں ایک برٹش لاء کو انڈمان آئلینڈ کا کراؤن ایڈمنسٹریٹر بنا کر بھیجا گیا۔ ان کا نام موریس وڈال پورٹ مین تھا اور انہوں نے نارتھ سینٹینل آئلینڈ پر جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ پورٹ مین وہ سارا ایریا خود دیکھنا چاہتے تھے جس کے وہ کراؤن ایڈمنسٹریٹر بن کر آئے تھے۔ ان کا پلان تھا کہ وہ قبیلے کے چند لوگوں کو کڈنیپ کر انڈمان آئلینڈ لے کر آئیں گے۔
ان کا ٹھیک سے خیال رکھیں گے اور پھر ان کو ایک اچھے پیغام کے ساتھ اچھے میسیج کے ساتھ واپس بھیجیں گے۔ شاید اس سے وہ کھوئے ہوئے قبیلے سے اچھا کانٹیکٹ بنا سکیں، ان کو یہ احساس دلا سکیں کہ وہ بھی ہماری طرح کے ہی انسان ہیں۔ پورٹ مین نارتھ سینٹینل آئلینڈ گئے اور کئی دن تک قبیلے سے چھپنے میں کامیاب رہے۔ پھر ان کو یہاں ایک فیملی نظر آئی جس میں ایک کپل اور ان کے 4 بچے تھے۔ پورٹ مین نے اس فیملی کو کڈنیپ کیا اور پھر ان کو انڈیمان آئلینڈز پر لے کر آ گئے۔ نارتھ سینٹینل آئلینڈ کی ہسٹری میں پہلی بار ان کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ہوا تھا۔ دنیا میں پھیلی کئی بیماریاں ان کی باڈی کے لیے بالکل نئی تھی۔ بڑی ایج والا کپل ان بیماریوں کی لپیٹ میں آ گیا اور زندگی کی بازی ہار گیا۔ کراؤن ایڈمنسٹر پورٹ مین کو بڑا افسوس ہوا کیونکہ اسے اپنا پلان فیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے ان 4 بچوں کو گفٹس دیے اور انہیں واپس نارتھ سینٹینل آئلینڈ بھیج دیا۔ پورٹ مین نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ ہمارا مشن فیل ہو گیا ہے، ہم نے سینٹینل کے دل میں مزید خوف ڈال دیا ہے اور یہ بہتر ہوگا کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ بھی پاسبل ہے کہ لوٹنے والے بچوں نے باہر کا وائرس قبیلے کے مزید لوگوں میں پھیلا دیا ہوگا، جس سے وہاں اور بھی لوگ مارے گئے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں باپ کی موت کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرا دیا ہو۔ لیکن اس دن کے بعد سے نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے اس قبیلے کا غصہ باہر کی دنیا کے لیے مزید بڑھ گیا۔ اگلی کئی دہائیوں تک کوئی غلطی سے بھی نارتھ سینٹینل آئلینڈ جاتا تو اس کو قبیلہ مار کر اس کی لاش کو ساحل پر ہی لٹکا دیتا تھا، جو اس بات کا سیدھا سادہ اشارہ تھا کہ ہمارے پاس آنے کی غلطی بھی نہ کرنا۔ 1947 میں جب انڈیا آزاد ہوا تو انڈیمان آئلینڈ تک کا سارا ایریا انڈیا کے حصے میں آ گیا۔ یہاں رہنے اور بسنے والے تمام لوگ اب انڈین کہلانے لگے، جس میں نارتھ سینٹینل آئلینڈ والا قبیلہ بھی شامل تھا۔ بے شک اس قبیلے کو معلوم بھی نہ تھا کہ انڈیا کیا ہے۔ انڈین گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ناراض قبیلے سے ایک پیسفل کانٹیکٹ کیا جائے۔ 1967 میں انڈین اینتھروپولوجسٹ تریلوکناتھ پنڈت نے یہ کام اپنے سر لیا۔ وہ آئلینڈ کے گرد چکر لگاتے اور گفٹس پھینکتے جاتے۔ وہ اور کچھ نہیں بلکہ صرف اس قبیلے کا دل جیتنا چاہتے تھے۔ 1974 میں نیشنل جیوگرافک نے آئلینڈ پر ایک ڈاکیومنٹری بنانا چاہی جس کا نام مین ان سرچ آف مین رکھا گیا۔ ان کی ٹیم ایک بڑی بوٹ میں سوار تھی جس میں سیکیورٹی گارڈ فلم کرون اور تریلوکناتھ پنڈت بھی شامل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ساحل کے اور زیادہ قریب جا کر گفٹس رکھیں گے جو لہروں پر تیر کر ساحل پر پہنچ جائیں گے۔ پہلے وہ قبیلے کا دل جیتیں گے اور پھر ڈاکیومنٹری کی شوٹنگ بھی کریں گے۔ وہ 3 دنوں تک گفٹس پھینکتے گئے لیکن جب وہ ساحل کے قریب گئے تو ان کا پلان بری طرح سے فیل ہو گیا۔ قبیلے کے فائٹرز نے ان کے سامنے سارے گفٹس توڑ دیے اور تیروں کی بارش کر ڈالی، جس میں سے ایک تیر سیدھا ڈائریکٹر کی ٹانگ پر آ کر لگا۔ نیشنل جیوگرافک کی ٹیم نے شوٹنگ کینسل کی اور ان کے پاس الٹے پاؤں واپس بھاگنے کے سوا کوئی آپشن نہ تھا۔ آئلینڈ کے اندر کی کچھ فوٹیجز وہ دور سے ہی ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور یہ نارتھ سینٹینل آئلینڈ کی پہلی اور آخری فوٹیجز ہیں۔ نیشنل جیوگرافک نے تو اپنا مشن کینسل کر دیا، لیکن ہیڈ اینتھروپولوجسٹ پھر بھی یہاں آتے اور قبیلے کو دور سے ہی گفٹس دے کر واپس چلے جاتے۔ کئی سالوں کے بعد آخرکار ایک دن وہ قبیلے سے دوستانہ کانٹیکٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کئی فوٹوگرافز بھی کیپچر کی جس میں قبیلے کے لوگوں کو گفٹس لیتے بھی دیکھا گیا۔ پنڈت نے اپنی جونیئر اینتھروپولوجسٹ مدھومالا کو بھی اس مشن میں لگا لیا، جن کو بھی قبیلے کے ساتھ فرینڈلی ماحول میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کئی سالوں تک یہ فرینڈلی ماحول چلتا رہا، لیکن پھر 1981 میں ایک شپ آئلینڈ پر آ کر پھنس گئی۔ یہ پاناما میں رجسٹر MV پرائمروز شپ تھی۔ اس میں 30 لوگ سوار تھے جو ریسکیو کا ویٹ کرنے لگے۔ کئی دنوں کے بعد انہوں نے نوٹس کیا کہ 50 سے زیادہ لوگ آئلینڈ سے نکل کر ان کی طرف تیر برسا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کمپنی سے ایمرجنسی کانٹیکٹ کیا اور ہیلی کاپٹر کی مدد سے ان کو وہاں سے ایئر لفٹ کر لیا گیا۔ ان کی شپ آج بھی نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے ساحل پر موجود ہے، جس کو گوگل ارتھ پر دیکھا جا سکتا ہے۔
ایک بات تو کلیئر ہے کہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے لوگ کسی پر مہربان رہے ہیں تو وہ ہے تریلوک ناتھ پنڈت اور ان کی جونیئر مدھومالا۔ لیکن جب پنڈت ریٹائر ہوئے تو انڈین گورنمنٹ نے سینٹینل آئلینڈ کے تمام فیوچر وزٹ کینسل کر دیے۔ آئلینڈ کو سیل کر دیا گیا۔ تب سے لے کر اس کے گرد انڈین نیوی کی شپ پیٹرول کرتی ہیں۔ کسی کو بھی کسی بھی وجہ سے یہاں جانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 2006 میں 2 مچھیرے غلطی سے اس آئلینڈ پر جا پہنچے۔ اس ایریا میں جو دوسرے مچھیرے فشنگ کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ قبیلے کے چند لوگوں نے دونوں مچھیروں کو ان کی آنکھوں کے سامنے مار ڈالا اور ان کی باڈیز کو بیچ کے کنارے لٹکا دیا۔ اس واقعے کے 12 سالوں تک کسی نے بھی نارتھ سینٹینل آئلینڈ پر جانے کی ہمت نہیں کی۔ لیکن پھر 2018 میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ جان ایلن نے یہاں چھپ چھپ کر جانے کا فیصلہ کیا۔ جان فلائٹ پر انڈمان آئلینڈ پہنچے اور کچھ مچھیروں کو رشوت دے کر ان کو زبردستی نارتھ سینٹینل آئلینڈ جانے پر مجبور کیا۔ وہ یہاں ایک الگ ہی مشن پر گئے تھے۔ ان کا مشن قبیلے کو کرسچن دھرم کا میسج دینا تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ آئلینڈ تو پہنچ گئے لیکن بدقسمتی سے ان کو بھی مار دیا گیا۔ جان سمیت آج تک پتہ نہیں کتنی باڈیز نارتھ سینٹینل آئلینڈ پر موجود ہیں جن کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ انڈین سرکار نے اس قبیلے کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ جو چاہے اپنے آئلینڈ پر کر سکتے ہیں اور باہر کی دنیا پر پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ اس آئلینڈ کے 10 کلومیٹر کے ریڈیس میں بھی نہیں جا سکتے۔ نارتھ سینٹینل آئلینڈ دنیا کا واحد آئلینڈ ہے جہاں پر جانا موت کو گلے لگانے جیسا ہے۔ یہاں رہنے والے لوگ واقعی ہی اکیلے رہنا چاہتے ہیں یا پھر یہ لوگ اپنے آئلینڈ پر موجود کسی بہت بڑے راز کو ہم سے چھپا رہے ہیں۔ یہ آج تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ زوم ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔